نتاشا کی یہ والدہ ہیں. رمضان جو ہے کہ وہ ریحانہ کا بھائی ہے, نتاشا کا ماموں ہے, ریاض بھی ماموں ہے. امداد سے یہ پیغام بھی مل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس باپ بیٹی کو بھی ماریں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے پیش ہونا ہے. رمضان تھا جس نے گولیاں ماری ہیں میرے داماد کو, اس کے بعد ان کا چچا ہے. مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بالکل نہ ڈر ہو کے گھوم رہا ہوں. مجھے کوئی کسی کا خوف نہیں ہے, موت برحق ہے, ایک دن آنی ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاطمہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ. اور آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں ایسے بھائی کے پاس جو بہت مجبور اور پریشان ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں انصاف کے لیے. ایک مجبور باپ اور مجبور شوہر کہہ سکتے ہیں. آئیے ان کے پاس آئے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا معاملات ہوئے ہیں اور کس طرح ان کو مصیبتوں نے گھیرا ہے اور اتنے پریشان کیوں ہیں یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ اسلم حسین نام ہے جی میرا. کہاں پہ رہتے ہیں آپ؟ میں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رہنے والا ہوں. اور کام آپ یہاں لاہور میں کرتے ہیں؟ جی ابھی میں لاہور میں کام کرتا ہوں. جی آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے, کیا بیوی کا ساتھ جو آپ کا مسئلہ بنا ہے یا بیٹی کا مسئلہ بنا ہے, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس وجہ سے آپ کا جو گھر کا معاملات خراب ہوئے ہیں, کیا مسئلہ بنا, کس وجہ سے آپ کے اتنے زیادہ حالات خراب ہوئے کہ قتل تک آپ کی کہانی چلی گئی ہے. یہ ابھی سب سے پہلے تو 2003 میں میری شادی ہوئی ہے. اس کے بعد میری بیٹی پیدا ہونے کے بعد نا یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں, ہمارے لڑائی جھگڑے جو ہے نا ہمارے درمیان شروع ہو گئے ہیں. کتنے سال کے بعد آپ کا جو معاملات خراب ہوئے گھر کے؟ تقریباً 2 سال بعد نا یہ لڑائی جھگڑے شروع ہوئے ہیں. اس کے بعد چلتے رہے ہیں مختلف وقت میں, کبھی صلح ہو جاتی تھی, کبھی ناراضگی یہ وہ اس طرح. لیکن آخری جو صلح ہوئی ہے ہماری 2017 میں فیصل آباد ڈیوٹی کرتا تھا. میری بیٹی نے مجھے یہی کہا کہ پاپا ہم بہن بھائی نا ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے, ماما کے ساتھ صلح کر لیں. میں آپ کو یہ واضح بتا دوں, جو ریحانہ نام کی عورت ہے وہ ان کی وائف تھی جو ڈیورس لے چکی ہے, اور عرفان جو ہے جو قتل ہوا ہے وہ ان کا داماد تھا, ان کی بیٹی کا شوہر. اچھا کتنے بچے آپ کے, کتنے بیٹے, مطلب کتنی بیٹیاں؟ میری 2 بیٹی ہیں, 1 بیٹا ہے. اچھا تو بڑی بیٹی کتنے سال کی تھی اور اس کی جو شادی ہوئی کیا معاملات بنا؟ اس کی شادی جب ہوئی ہے, اس کے پہلے نا انہوں نے جو 2017 میں جب میری بیگم کے ساتھ میری صلح ہوئی ہے نا, اس کے بعد اس کے بھائی نے میرے سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا. تقریباً 2 ماہ بعد پھر اس نے منع کر دیا کہ اپنی بیٹی کی جہاں چاہے آپ شادی کر سکتے ہیں. جی میری بڑی بیٹی جو ہے نا وہ تقریباً 19 سال کی ہے, چھوٹی اس سے جو ہے وہ 17 سال کی ہے. بیٹا میرا جو ہے وہ 11 سال کا ہے. ٹوٹل مینز کے 3 بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں میرے جی, جن کے بیٹیوں کی میں نے شادی کر دی ہے دونوں کی. بڑی بیٹی کی شادی جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے کہ میرے بڑے سالے نے ریاض احمد نے مجھ سے رشتہ لیا ہوا تھا. تقریباً 2 ماہ بعد پھر اس نے منع کر دیا کہ آپ جہاں چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے, یہی بات میری بیگم نے مجھے بتائی. اس کے بعد میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا, اس نے کہا کہ ایک رشتہ ہے لاہور میں ہی ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو کروا دیتا ہوں. یہ عرفان کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے میری بیٹی کی, یہ بھی میری بیگم کی پسند کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ ان کے معاملات تھے, میں نے شادی کر دی. آپ کی بیٹی راضی تھی شادی میں؟ ہاں جی میری بیٹی راضی تھی, میری بیگم بھی راضی تھی اس میں, لیکن میں اکیلا تھا. میں نے ہاں کر دی, میں نے بولا ٹھیک ہے یہ شادی کر دیتے ہیں. وہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ جو ان لوگوں کو میں تو جانتا نہیں ہوں کہ کیا آپ راضی ہیں اس میں؟ اس نے کہا پاپا کہ میں شرعی طور پر بھی میرا حق ہے اور میں یہاں پہ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں. یہی بات پہلے مجھے میری بیگم نے بتائی تھی کہ وہ بیٹی نا نتاشا ایسے بول رہی ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے میں خود اس سے پوچھوں گا. میں نے پوچھا, اس نے مجھے یہی جواب دیا. میں نے اپنے گھر والوں سے, بڑوں سے میں نے مشورہ کیا کہ بیٹی کی بھی یہی رائے ہے, آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرے بڑوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا عزت خراب ہونے سے بہتر ہے کہ آپ شادی کر دیں. میں نے ان کی شادی کر دی. کتنے سال پہلے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی؟ میں نے 2019 میں شادی کی ہے, تقریباً 3 سال پہلے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میری بیگم کا کچھ معاملات جو تھے وہ خراب ہونے شروع ہو گئے. میں نے یہ آخری بار صلح ہوئی ہے نا, اس کے بعد میرے معاملات اس طرح خراب ہوئے کہ ادھر میں جب فیصل آباد اسے لے کر گیا تھا, اس کے بعد میں اپنے گھر پہ موبائل نہیں رکھتا تھا, ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. میں نے اچانک گھر پہ موبائل دیکھا, مجھے پتہ چلا, میں نے ان سے پوچھا
تو وہ موبائل کی وجہ سے کچھ جھگڑا ہوا. میں نے اس کے بڑوں کو بلایا, اس کی والدہ اور اس کا ایک بھائی, وہ گئے ہیں, وہ معاملات رفع دفع کروائے. میں نے پھر خاموش ہو گیا, میں نے کوئی بات نہیں کی. پھر اس کے بعد پھر معاملات شروع ہو گئے, جیسے کہ وہ میرے برداشت سے باہر تھے. مطلب کہ آپ کی بیوی نے موبائل رکھا تھا آپ کی اجازت کے بغیر؟ اجازت کے بغیر, اور کسی اور نے لے کر دیا تھا. وہ معاملات تو رفع دفع ہو گئے, دوبارہ پھر اس سے پھر شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ اس کی بات چلنی جو ہے وہ بالکل سامنے آ گئی تھی, میرے ہر چیز کلیئر ہو گئی تھی. تو یہ اپنے بھائی کے پاس چلے گی واپس. چونکہ میں آ گئی ہے رمضان شریف سے پہلے, عید کے بعد انہوں نے میرے ساتھ مطالبہ کیا کہ ہمیں طلاق چاہیے. میں نے اسے طلاق دے دی, ڈیورس دے دیا, اور اس کے بعد یہ میری بیٹی کے پیچھے پڑ گئی. آپ کی بیٹی مطلب کہ آپ کے جو سسرال والے ان کے آس پاس کہیں رہتی تھی؟ بالکل نزدیک ہی رہتی تھی. ان کا پہلے بھی 1-2 بار جھگڑا ہو چکا, مختلف باتوں پر ہو چکا. لیکن اب یہ جو وقوع عرفان کے قتل کا ہوا ہے, اس وقوع کا مکمل جو بھی سیٹ اپ بنایا ہے نا, یہ اسی نے, ریحانہ بی بی نے بنایا ہے. پہلے آئی ہے, وہ سلائی کا 400 روپیہ تھا, وہ بھی کسی کا تھا. اس عورت نے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہیں تو اسے بولنا کہ میرا 400 روپیہ دے دیں, وہ سلائی کے پیسے رہتے ہیں. اس کا بھی نہیں تھا. اس نے جا کر بیٹی سے برا بھلا بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ ماما کوئی بات نہیں ہے, 1-2 دن میں تنخواہ آ جائے گی عرفان کی تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. پیچھے سے اس کا ایک بھائی آیا اور بھابھی آئی, وہ بھی بولنے لگے. انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ سے نا 400 کی جگہ 800 روپیہ وصول کریں گے. ٹھیک ہے جی, اتنی بات کہہ کے چلے گئے. 15-20 منٹ بعد آئے ہیں انہوں نے حملہ آور ہو کر سب لوگ. اس کا بڑا بھائی ریاض احمد تھا, رمضان جس نے فائر مارے ہیں عرفان کو, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کا چھوٹا بھائی ہے, وہ زخمی ہو گیا, اسے 1 فائر لگا, عرفان کو 3 فائر لگے ہیں. اور امداد حسین تھا, یہ ریاض تھا. ریاض بڑا بھائی ہے ان کا, رمضان چھوٹا ہے, اس سے چھوٹا دوسرا ایک ان کا چاچا ہے جو کہ اشتہاری ہے, ان کے پاس ہی پچھلے 8-10 ماہ سے رہ رہا تھا. ریحانہ بی بی جو ہے نا, وہ تو ہیں نتاشا کی ہے والدہ ہیں. رمضان جو ہے کہ وہ ریحانہ کا بھائی ہے, نتاشا کا ماموں ہے, ریاض بھی ماموں ہے, امداد بھی ماموں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے سارا پلان جو ہے ریحانہ بی بی نے بنایا. اور اس کے بعد ان لوگوں کو لے کر آئی, اسلحہ سمیت وہ آئے ہیں. انہوں نے عرفان کو گھر سے نکالا ہے, باہر نکال کے گلی میں اسے فائر مارے. اتنی بے دردی کے ساتھ تو کبھی کسی جانور کو بھی نہیں مارتے جیسے انہوں نے وہ میرے بیٹے کو مار دیا. وہ میرا داماد نہیں تھا, وہ میرا بیٹا بھی تھا, میرا دوست بھی تھا, میرا سب کچھ تھا. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے. میری بیٹی اب پتھر بن کر رہ گئی ہے, وہ کسی سے نہ بات کرتی ہے نہ بولتی ہے. میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں. لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں جو بھی اعلیٰ افسران ہیں, آپ کی مہربانی میری آواز ان تک پہنچائیں کہ ان کو ریسٹ کیا جائے. ابھی تک یہ باہر گھوم رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی پرچہ, کوئی کسی قسم کا درخواست کسی نے نہیں دی کیا, یا کسی نے یا کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی؟ ابھی تک FIR تو کٹ گئی ہے اسی دن کی. ابھی تک کسی کو بھی کوئی بھی اصل آدمی ریسٹ نہیں ہوا. وہ باہر گھوم رہے ہیں. ابھی کچھ لوگوں سے یہ پیغام بھی مل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس باپ بیٹی کو بھی ماریں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے پیش ہونا ہے نہیں ہونا ہے. اب آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت سے؟ میرا مطالبہ یہی ہے حکومت سے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو ان کے کیف کردار تک پہنچایا جائے. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری آواز جو ہے نا یہ اعلیٰ افسران تک پہنچا دیں. آپ کا شکریہ, آپ کی مہربانی ہوگی. جی ناظرین, آپ نے ایک باپ کی فریاد سن لی جو ساری زندگی ایک دائرے میں گھومتا رہا ہے, لیکن اس کو انصاف نہیں ملا, ابھی تک نہیں ملا. آپ سے اپیل کرتی ہوں, میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں, جو وزیر جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کو انصاف دیا جائے اور ان کی پروٹیکشن کی جائے. جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, جو آزاد گھوم رہے ہیں, دن دناتے پھر رہے ہیں, دن دہاڑے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں, بے قصور لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور مجھے دیجیے اجازت, اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب, لائک اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.